إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور دنیا کے ریمائنڈر کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عبادات صحیح طریقے سے چل رہے ہیں اور رب العالمین قبولیت کا شرف آپ کو اور ہم کو عطا فرمائے۔ آج روزے کے تعلق سے ایک دو تین باتیں ریمائنڈنگ میں ضروری ہے ذہن نشین کرنا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کی حکمت الہی ہے، اور اس کی حکمت الہی کوئی نہیں جان سکتا ہے سوائے جو پروردگار بتائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی احادیث میں بیان ذکر ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جو روزہ رہتے ہیں لوگ کس نیت سے رہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو کوئی بندے رمضان کا ماہ ایمان کہ ان کا تصدیق ہے دل میں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے بندے اس کے غلام ہیں اور اس کی بندگی کرنے کے لیے ہم کو اس کی اطاعت کرنا چاہیے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسی کا حکم چلنے والا ہے، کسی اور کا حکم نہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو کہ احتساب مطلب جیسا کہ دنیا کے اندر آپ حساب کتاب بولتے ہیں نا، تو احتساب مطلب کہ آپ اللہ سے ایکسپیکٹیشن امید رکھنا کہ اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے مجھے، یہ کوئی تکلیف معمولی سی چیز کے بدلے میں اتنی بڑی چیز دیتا ہے کہ آپ سوچ اور سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من صام یوما فی سبیل اللہ او للہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام باعد اللہ بین وجہہ والنار 70 خریفا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمائے جو کوئی عام دنوں میں، رمضان کے روزوں میں نہیں، عام دنوں میں بس اللہ کے لیے روزہ رہ جاتا ہے، نفلی روزہ، گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو 70 سال جہنم سے دور فرما دیتا ہے، یعنی کہ بچاؤ 70 ایئرس اس کی دوری ہو جاتی ہے جہنم سے۔ اگر یہ نفل روزے کے لیے اتنا بڑا اجر ہے تو آپ سوچئے فرض روزوں کے لیے کتنا بڑا انعام رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے حدیث میں کیا آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث قدسی میں، حدیث قدسی سے مراد کہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عمل ابن آدم کلہ لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ آدم کے اولاد کے اعمال ہر چیز کا مقرر ہو گیا، قرآن پڑھیں گے تو اتنا ہے، یہ کریں گے تو اتنا ہے، ہر چیز کا مقرر نصاب اس کا اجر لکھا ہوا ہے، سوائے روزے کے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سوائے روزے کا اجر یہ میرے طرف سے عطا کیا جائے گا اور اس کا کوئی مقرر لمٹ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ روزے کی عبادت صبر سے تعلق رکھتی ہے، برداشت کرنا، کس کے خاطر نہیں؟ اللہ کی خاطر۔ دنیا والے روزدار ہے بول کر بولنے کی تعریف لینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم آیا اور میرا ایمان ہے اور احتساب بھی ہے۔ اب یہ معاملے کو غور کرنے کے لیے ایک دوسرا مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بے حساب نیکیاں دیتے رہیں گے اور دیں گے، اوپن، جتنا چاہے ڈال لو۔ مگر یہی چیز کے لیے تو اجر روزے کا اللہ تعالیٰ متعین نہیں رکھا ہے، کیونکہ بندہ کتنا تہ دل سے یہ عبادت کو پیش کر رہا ہے، کتنا اخلاص ہے اور کتنا وہ بندہ بیزارگی دکھا رہا ہے، اللہ کے حکم سے ناخوش ہے، اس کے دل میں ایسا محسوس ہو رہا کہ میں تکلیف جھیل رہا ہوں، مجھے عذاب میں ڈال دیے، نعوذ باللہ۔ جب ایسے خیالات آتے ہیں تو انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے اور عمل سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اس کے اجر سے بھی۔ تین باتیں ذہن میں رکھو۔ یہ روزے کا معاملہ جو سال میں 1 مہینے کا روزہ ہے اور 30 دن ہے، پھر سے ہم دنیا کے کیلکولیشن پہ آئیں گے کیونکہ بہت سے لوگ دنیا کی کیلکولیشن اچھی جانتے ہیں، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی زندگی میں، جیسا میں پہلے بھی مثال دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اعمار امتی من 60 إلى 70، میری امت کے لوگ اگر جئیں گے 60-70 ایئرس تک جئیں گے، یہ سب سے ایوریج ہے، سب کا ایوریج ہے، اور بہت کم اس سے بڑھ کے۔ اور یہ 70 ایئرس میں ہم آپ کو حساب میں بتائے تھے کہ آپ کے کتنے دن مل رہے ہیں دنیا کے اندر، اگر اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے کم بھی وقت میں انسان کی انتقال ہو جاتا ہے۔
یہ دیکھا گیا ہے کہ 25,550 ڈیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اگر 70 ایئرس ہے تو. پھر اس کے اندر ہم 15 سال چھوٹے رہنے سے بلوغ تک اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب نہیں رکھتا ہے، کیونکہ کچھ ایج تک انسان بالغ ہوئے تک ضروری نہیں ہے 15 سال، کوئی عورت بچیاں 12 سال میں بھی بالغ ہوتے، 13 سال میں بھی، یہ معاملہ ڈیپینڈ آن ہے. بہرحال چلو ہم ایک میکسیمم حساب میں لے رہے ہیں 15 سال، اور آپ کے 15 سال کے حساب میں کتنے دن کٹ ہو جاتے ہیں؟ 25,550 میں سے تقریباً 5,475 ڈیز آپ کے کٹ جاتے ہیں یہ چھوٹی عمر میں. پورے باقی کے دن کتنے ہیں لائف کے بچے؟ 20,075 ڈیز از ریمیننگ. اب 20,075 ڈیز میں آپ کے روزے کتنے دن ہیں؟ جو ہر سال 30 دن یعنی تو 29 ڈیز بھی آتے ہیں، یعنی کہ آگے پیچھے رہتا ہے. اگر وہ دیکھیں گے تو آپ کو پورے 1,650 ڈیز روزے کے ہیں، 1,650. آپ کو معلوم کتنا پرسنٹ ہے یہ آپ کی یہ ایج سے؟ بلکہ بعض لوگ بھی ایج 40-50 بیماریوں کی وجہ سے وہ لوگ روزہ بھی نہیں رہتے ہیں، ان کو بھی معاف کیا جاتا ہے، صرف اس کا جو کفارہ ہے دیتے رہتے ہیں. تو معاملہ کیا ہے کہ یہ اتنے دن بھی روزہ رہیں گے تو اس کے اندر پرسنٹ اگر دیکھیں گے آپ کے زندگی کے دنوں سے آپ کو پتہ چلے گا، بہت حیرت انگیزی کی بات ہے، 8.2%. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اتنے دن دیا ہے، روزے کا حکم اس پہ نہیں ہے فرض، صرف 8% کا تقریباً آپ کو روزے کا معاملہ آتا ہے. اور اس میں بھی کئی لوگ کو بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے مگر قضا کر لیتے ہیں، اور کسی کی گنجائش نہیں ہوتی قضا کرنے کی تو کفارہ دیتے ہیں، روزہ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسانی پیش کر رہا ہے اس میں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 92% ڈیز آپ کے لیے فری ہے، اور صرف 8% آپ کے روزوں کے دن ہے، وہ بھی کچھ ایج تک ہو سکتا ہے، وہ ایج کے بعد انسان روزہ بھی نہیں رہ سکتا ہے، بیماری مختلف چیزیں لواحق ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو آسانی اور چھوٹ ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزوں سے اس کو کچھ حاصل نہیں. روزوں سے ہمارے اور آپ کے اندر ایک بہت زندگی کے بڑے مقاصد حاصل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دینے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ آپ کو کیا چیز کر لے تو میں آپ کو کتنا دوں گا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ انعام اتنا چھوٹے نفل روزے پہ اتنا بڑا رکھا ہے پروردگار، اور یہ زندگی کا آپ کا اور ہمارا مقصد ہے، کیونکہ آپ آئے دنیا میں یہ کھانا پینا پہننا، گاڑیاں گھراں مختلف چیزیں جو اس کے مالک ہوئے نا، یہ پورے ذریعے تھے، یہ ایم نہیں ہے ہمارا مقصد، ہمارا یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد جو آئے دنیا کے اندر وہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو، پہلے اپنے آپ کو، پہلے آپ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، پھر اپنے بیوی بچے اہل و عیال جس کی ذمہ داری آپ کے تحت ہوتی ہے. کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے بچا لو. دنیا میں آئے وہ بچنے کے لیے اس چیز سے. وقودها الناس والحجارہ، اس کی ایندھن فیول جو جلنے پگھلنے والی جو چیز رہتی ہے وہ پتھر اور انسانہ رہیں گے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزوں سے بہت بڑا اچھا موقع دیا گیا. کب انسان جہنم سے بچتا؟ جب اس کے گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمائے قرآن مجید میں؟ یہ آیت صراحت دلالت دیتی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. آپ کی اور ہماری کامیابی اور کامرانی کس میں ہے؟ جو جہنم سے سرکایا جائے گا اور جنت میں اس کا داخلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے فقد فاز، یہ بندہ جیت چکا ہے، کامیابی حاصل کیا ہے. یہ ایسی کامیابی جس کے پیچھے کوئی فیل نہیں، یہ ایسی خوشی اور سعادت کامرانی جس کے پیچھے کوئی دکھ اور غم بھی نہیں. یہ چیز کے لیے آپ کو اور ہم کو کرنا چاہیے. یہ ذریعے جو چیز تھے، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھی گاڑی لو، مگر صحت بنا کے اللہ کی صحیح بندگی کرو. اللہ کی بڑائی کے لیے پیدا ہوئے، اپنی بڑائی میں غافل مت رہو. تو یہ روزہ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والصیام جنہ، جہنم کی آگ سے آڑ بننے والی انسان کا روزہ بھی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو
اس عمل کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اور یہ مغفرت حاصل ہو جائے. غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے جو رمضان کے روزے رہیں گا ایمان و احتساب سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ماہ رمضان کے حق قیام، حق صیام، حق عبادت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک صالح اعمال کی توفیق دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.